اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے 9 نشستوں میں ہم نے ہولسٹک مینجمنٹ پہ خاصی انٹینسو گفتگو کی، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کچھ مرتبہ کہ لائف ویو میں ہماری لائف بھی شامل ہے، جو نان ورک لائف ہے، اور ورک لائف بھی شامل ہے، چونکہ ورک لائف ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ مینجمنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ سو مینجمنٹ پہ ہماری گفتگو چلتی رہتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی چلتی رہے گی۔ اسی دوران ان 9 نشستوں میں چونکہ ڈسکنٹینیوٹی نہیں چاہتا تھا، میرا خیال تھا کہ انٹرپشن نہ ہو اور ہم اسی سیکوینس میں بات کرتے چلے جائیں۔ 23 مارچ بھی آئی اور گزر گئی، جو ہمارا یوم قرارداد پاکستان ہے۔ ایز یوزول کچھ سڑکوں پہ چراغاں ہو گیا، کچھ لائٹس لگ گئیں، جشن بہاراں ویسے ہی چل رہا تھا اسپرنگ کی وجہ سے، تو لہٰذا اس کی ڈیکوریشنز اس سے پہلے بھی چل رہی تھی، ایکچولی 23 مارچ سے پہلے بھی، اور کچھ ابھی بھی چل رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ 23 مارچ پہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا۔ بظاہر کچھ نہیں کیا، یہ ہمارا روٹین کا معاملہ ہے، ہم وہی کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ ذرا جب ذرا کووڈ نہیں تھا تو کچھ گیدرنگز ہو جاتی تھیں، کچھ پبلک گیدرنگز ہو جاتی تھیں۔ اس مرتبہ بھی پریڈ ہو گئی، جو یوزولی 23 مارچ کو ہوتی ہے وہ 25 مارچ کو ہو گئی، اور یہ بھی کسٹمری ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان ہر سال 23 مارچ کو اور 14 اگست کو کچھ سویلینز کو اور کچھ آرمی کے لوگوں کو مختلف اعزازات سے نوازتے ہیں۔ سو وہ بھی معاملہ ایز یوزول وہ بھی ہو گیا۔ دیکھیے، ہمارے معاملات تو ظاہر ہے کافی گھمبیر ہیں اور کمپلیکس ہیں، جس پہ ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ خرابی انڈیویجولز سے شروع ہوتی ہے اور انڈیویجولز ہی اس میں انوالو ہوتے ہیں اور رہتے ہیں، اور وہی چاہیں تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اچانک کہیں سے کوئی باہر سے آ کے کلیکٹیولی اس کو کہیں اوپر سے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں ایز این آرڈنری پرسن کہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی لوگوں کی مرہون منت ہے، یعنی ایک عام آدمی محنت کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ محنت کرتے ہیں، کروڑوں لوگ، اور ملک کی ایک اکانومی بنتی ہے، ایک جی ڈی پی بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں، سوائے اس کے کہ گورنمنٹ اگر ایسی پالیسیز بنا دے جس سے اس اکنامک ایکٹیویٹی کو، جو کہ لوگوں کی محنت ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے تو یہ اکنامک ایکٹیویٹی بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر گورنمنٹ ایسی پالیسیز بنائے جس سے اس اکنامک ایکٹیویٹی کو نقصان پہنچتا ہو تو ظاہر ہے اکنامک ایکٹیویٹی ہرٹ ہو جائے گی۔ سو بنیادی طور پہ یہ بھی لوگوں کا کام ہے۔ اگر لوگ محنت کرنا بند کر دیں فار سم ریزن، تو کوئی پالیسی، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کو بہتر نہیں کر سکتی۔ یہ سب عام لوگوں کی گفتگو ہے، جیسے میں نے کہا نا، میں کوئی اس پہ ایکسپرٹ گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ فیض احمد فیض صاحب نے بہت چیزیں لکھی اپنے، خاص طور پہ اس ٹائم میں جو پیک ان کا ٹائم تھا، جس میں انہوں نے کمال کی شاعری کی، اور جتنی انہوں نے وطن سے محبت کی اپنے دور میں، ان پہ جو کیسز چلے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن جو ان کے درد تھا اس ملک کے بارے میں اور اس کے حالات کے بارے میں، اس پہ جو گفتگو انہوں نے کی وہ کوئی نہیں کر پایا۔ یعنی ان کا کمال یہ تھا کہ وہ حسن و محبت اور ملک کی محبت کو اس طرح سیملیسلی مرج کرتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں سے دوسری اس میں شامل ہو گئی، اور الٹیمیٹلی ہر چیز ملک کی محبت ہی تھی۔ ڈسریگارڈنگ کی آئیڈیالوجیز کیا تھیں جو اس زمانے میں سب کی اسٹرانگ ہوا کرتی تھیں، لوگ کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتے تھے، کوئی رائٹ کی طرف لین کرتے تھے، کوئی لیفٹ کی طرف کمیٹڈ تھے، اور یہ ساری دنیا میں یہ معاملہ تھا، پاکستان میں بھی تھا اسی طرح سے۔ اب چونکہ لیفٹ نہیں ہے، اب رائٹ ہے، اور الٹرا رائٹ ہے بیسکلی، تو اس لیے اب ذرا لیننگ اب بھی ہے لوگوں کی، لیکن اب ان کی لیننگ ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، اب وہ رائٹ اور الٹرا رائٹ جیسے میں نے کہا وہ ہو گئی ہے۔ فیض صاحب نے جو باتیں کہیں وہ اس سینس میں بڑی کمال کی ہیں کہ وہ آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہیں، اور یہ بدقسمتی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یعنی جو حالات کا افسوس اس وقت تھا وہ انفارچونیٹلی آج بھی ہے، اس کی ضرورت آج بھی۔ تو
جیسے ابن انشا نے اردو کی آخری کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ جب تک اس دنیا میں عبرت پکڑنے کی ضرورت موجود ہے تب تک اس کتاب کی ضرورت موجود ہے. انہوں نے جو کچھ کہا وہ آج بھی اسی لیے ویلڈ ہے کہ حالات مورلس ویسے ہی ہیں، یا اس سے بہتر تو نہیں ہوئے، شاید اس سے کچھ معاملات میں خراب ہو گئے، کچھ میں شاید بہتر بھی ہو گئے ہوں گے. ایک نظم ان کی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی اسی دور کی نظم ہے. اس کا ٹائٹل ہے گر مجھے اس کا یقین ہو. فیصلہ فرماتے ہیں کہ گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، گر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی تھکن، تیری آنکھوں کی اداسی، تیرے سینے کی جلن، میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی. گر میرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے جی اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ، تیری پیشانی سے دھل جائیں یہ تذلیل کے داغ. روز و شب شام و سحر میں تجھے بہلاتا رہوں، میں تجھے گیت سناتا رہوں ہلکے شیریں، آمد صبح کے مہتاب کے سیاروں کے گیت، آبشاروں کے بہاروں کے چمنزاروں کے گیت. تجھ سے میں حسن و محبت کی حکایات کہوں، کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت میں پگھل جاتے ہیں، کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مانوس نقوش دیکھتے دیکھتے یکلخت بدل جاتے ہیں، کس طرح عارض محبوب کا شفاف بلور یک بیک بادۂ احمر سے دہک جاتا ہے، کیسے گلچین کے لیے جھکتی ہے خود شاخ گلاب، کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے. میں یوں ہی شام و سحر کر بھی لوں تیری خاطر، گیت بنتا رہوں بیٹھا رہوں تیری خاطر، پر میرے گیت تیرے دکھ کا مداوع ہی نہیں، پر میرے گیت تیرے دکھ کا مداوع ہی نہیں، نغمہ جراح نہیں مون سے غمخوار سہی، گیت نشتر تو نہیں مرہم آزار سہی، تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، اور یہ صفاک مسیحا میرے قبضے میں نہیں، اس جہاں کے کسی ذی روح کے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا. دیکھیے کچھ معاملات میں واقعی ہم صرف پٹیاں رکھ کے اور جو ایک سرفیس بینڈیج ہوتی ہے وہ کر کے یا ونڈو ڈریسنگ کر کے ہم اوپر سے وہ جو اس نے کہا تھا شاعر اختر علی مان نے کہ جڑ نہیں کاٹتے ہیں برگو بار، تو ہم برگو بار کاٹ کے پتے وغیرہ کاٹ کے ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کچھ کے لیے واقعی سرجری کی ضرورت ہے کچھ چیزوں کی تاکہ وہ بہتر ہو سکیں. میں اس بیک ڈراپ میں ایک درخواست آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ معاملہ تو انڈیویجول سے شروع ہوتا ہے اور بہتری بھی انڈیویجول سے شروع ہوگی، تو وہ جب بھی جو بھی معاملات ہوں گے، جو بھی پالیسیز بنیں گی، جو بھی چینج آئے گی، اس سے قطع نظر جو کام ہم انڈیویجولی کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کر لیں، ان کو ہم شروع کر لیں. ایک تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی سطح پہ جو آپ کسی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کر دیجئے. میری مراد کنٹریبیوٹ کرنے سے یہ ہے جس کو پے اٹ فارورڈ بھی کہتے ہیں. جیسے میں نے ایک لمبے عرصے سے میں کام کر رہا ہوں، اس پیریڈ میں بہت کچھ میں نے دیکھا، بہت کچھ میں نے سیکھا، اپنے سینئر سے سیکھا، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے سیکھا، اپنے جونیئر سے بھی سیکھا، اور اپنے دوسرے ذرائع سے، کتابوں سے، پروگرام سے، ٹریننگ سے سیکھا. تو میرے پاس جو بھی ایک نالج کا ایک پول ہے اس کو میں شیئر کر لوں. اس سے میں جو بھی مجھ سے رابطے میں ہے، جن کے ساتھ اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے، جن کے وہ کام کی چیز ہے، میں ان سے ان کو شیئر کر لوں. اور وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ 4 شخص بھی ہو سکتے ہیں، جتنے لوگ بھی میرے قریب ہوں جن کے ساتھ یہ کیا جا سکے میں اس کو شیئر کر دوں، تاکہ یہ نالج بجائے اس کے کہ میں لے کے اس دنیا سے چلا جاؤں اور کسی کے کام نہ آئے، یہ ممکن ہے یہ شیئر کرنے سے کسی کے کام آئے گا، یقیناً آئے گا. اور ان کو شاید بہت سی چیزیں نئے سرے سے خود سے تجربہ نہیں کرنی پڑیں گی، وہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا کے اپنا لرننگ کا ٹائم کم کر سکتے ہیں، اپنا لرننگ کرو کو ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہتری ہو جائے گی. ایک یہ میری درخواست ہے کہ جو آپ جانتے ہیں، جو آپ بہتری لا سکتے ہیں، وہ
جو بھی آپ کے قریب آپ کا ایریا آف انفلوئنس ہے اس کے اندر اس کو لے آئیے، تو یہ آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اپنی سطح پر ہم چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں ان اے ویری لمیٹڈ وے، ایون دی اسمالسٹ پاسبل وے ایون، اس پہ کچھ کام شروع کر دیں اور اس کو چلانا شروع کر دیں، تاکہ کہیں سے کوئی چھوٹے چھوٹے، آپ اسے چراغ جلانا کہہ لیجئے میٹافوریکلی جیسے کہتے ہیں، آپ اسے مینجمنٹ کا بلو چیز ماڈل کہہ لیجئے، جس میں چیز میں خاص طرح کا فنگس 2-3 جگہ پہ انوکولیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ جب گرو کرتا ہے تو اس کی آڑی ٹیڑھی لائنیں بلو کلر کی وہ آپس میں کہیں نہ کہیں پہ ملنے لگ جاتی ہیں ایکسٹینڈ ہو کے، اور بلو چیز ڈیلیکیسی ہے، دنیا بھر میں بڑا مہنگا بکتا ہے۔ اور یہ بلو چیز ماڈل مینجمنٹ کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ چینج ایجنٹس ادھر کہیں نہ کہیں ان کو پلانٹ کر دیجئے، اور وہ آہستہ آہستہ ان کا انفلوئنس گرو کرتے کرتے کہیں نہ کہیں پہ ملتا جائے گا، اور وہ ایریا بڑھتا جائے گا جہاں پہ اس کا اثر ہوگا۔ تو یہ دوسری میری درخواست ہے کہ جو چیزیں جیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں جہاں بھی کہیں، اس کو بہتر کرنا شروع کر دیجئے۔ اس بات کو بالکل آپ اس پہ خاطر میں مت لائیے کہ وہ کتنا بڑا کام ہے یا چھوٹا کام ہے۔ چھوٹا کام بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑے کام تو کبھی کبھار ہی ہوا کرتے ہیں۔ دوسری میری درخواست یہ، ایک میں نے کہا اپنا نالج جو آپ جانتے ہیں، جو سیکھ چکے ہیں، وہ شیئر کرنا شروع کر دیجئے۔ دوسرا میں نے کہا کہ جہاں جہاں بہتری کچھ لا سکتے ہیں اس کو اپنی جگہ پہ لانا شروع کر دیجئے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ انٹیگریٹی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور انٹیگریٹی کو بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کی انٹیگریٹی بڑی اچھی، ہاں دوسری طرح کے لوگ بھی ہیں جن کی انٹیگریٹی اچھی نہیں ہے، اور ایک تیسری طرح کے لوگ بھی ہیں جو انہیرنٹلی جو خراب نہیں ہیں، لیکن somehow انٹیگریٹی کے معاملے پہ وہ تھوڑے سے آئی وڈ سے مڈلڈ ہے، ذرا ان کا معاملہ، ان کو تھوڑی کلیئرٹی نہیں ہے، ایمبیگوٹی ہے کچھ ان کے ذہن میں، اور کئی چیزیں وہ یہ سمجھ کے بھی کر لیتے ہیں کہ شاید یہ اتنی خراب نہیں ہیں۔ تو انٹیگریٹی پہ زور دینا شروع کر دیجئے، اپنی ذات سے شروع کر لیجئے، اور اپنی انٹیگریٹی کو پہلے ریویو کر لیجئے، اور اس کو ٹھیک کر لیجئے اگر اس میں کچھ کمی ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی باقیوں کی انٹیگریٹی ٹھیک کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو اگر کچھ چینج کر لے تو پھر معاملات خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آئیے مارچ میں ہم اس بیک ڈراپ میں کہ یہ یوم قرارداد پاکستان کا مہینہ ہے، ہم پاکستان کے لیے کچھ سوچیں، پاکستان کے لیے کچھ کریں، جو بھی اپنی جگہ پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کو کرنا شروع کر دیں۔ بہت لمبی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی عہد نہیں کرنے ہیں، کوئی ہمیں دنیا نہیں بدلنی ہے کوئی اچانک، بس جو ہم یہ 3 باتیں، نالج شیئرنگ، انفلوئنس کرنا پازیٹیولی، اور انٹیگریٹی پہ غور کرنا، اور اس کو پریکٹس کرنا، یہ 3 چیزیں ہم اپنی جگہ پہ بہت لمیٹڈ سکیل پہ شروع کر دیں، باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اچھا کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔